अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी अमेरिकन्स। और आज आपको एयरपोर्ट वाला वाइब आ रहा है और वाकई में एयरपोर्ट है, लेकिन कुछ आपको ज़रा सा शॉकिंग लगेगा जब आप देखेंगे चारों तरफ सब मास्क लगाए हुए हैं। तो जी, ये एक मेरा काफ़ी टाइम पुराना व्लॉग है जो मैंने बनाया था लेकिन शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, और वो गैलरी में ही रह गया। आज मैं ऐसे ही फ़ोन गैलरी चेक कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करें वो वाला टाइम जब कोविड आया था। और कोविड के टाइम पे ट्रैवलिंग वगैरह हद से ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, और बिल्कुल ही समझे एयरपोर्ट्स वगैरह पे इतना रश भी नहीं होता था जब स्टार्ट हुआ था कोविड। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हुई, लेकिन अभी भी टाइम चल रहा था कोविड का जिस टाइम पे मैंने फ़्लाई किया था। और हम गए थे न्यूयॉर्क से कराची, और ये हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। एयरपोर्ट का सीन आपने देख लिया है, और JFK से अब हम फ़्लाइट ले रहे हैं इटली के लिए। इटली पे हमारा स्टे होगा 1 आवर का, तो फर्स्ट फ़्लाइट हमारी है इटली की तरफ। और प्लेन में सब ने मास्क लगाया हुआ था, और जो मास्क उतारता था तो बस फ़ौरन एयर होस्टेस आ जाती थी कि भाई अपना मास्क वापस से वेयर करें। क्या ज़माना था, कितना मुश्किल लगता था ना मास्क पहने पहने बैठे रहना, लेकिन वो भी एक टाइम था जो गुज़र गया। और खाते पीते एंजॉय करते हमने 7 to 8 आवर्स की फ़्लाइट थी मिलान तक, तो फ़्लाइट को हमने एंजॉय किया विद मास्क और काफ़ी मज़ा आया था। और अब हम सोचते हैं, अब ट्रैवलिंग करते हैं तो कितना आसान होता है, आराम से जाते हैं आराम से आते हैं। पर कोविड टाइम पे कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी एयरपोर्ट पे। पहले आपने इतना सारा वैक्सीन का रिकॉर्ड चेक कराना है, तो फिर आपने टेस्ट करवाने हैं। एक हेक्टिक काम था फ़्लाइट्स पे जाने से पहले, लेकिन जब कोई काम होता है और ज़रूरी काम होता है और ट्रैवलिंग करना ही होता है तो फिर आपको निकलना ही पड़ता है। तो जी, अभी हम पहुंच गए हैं मिलान, और इटली एयरपोर्ट चेक कीजिए, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। यहाँ पे ज़्यादा स्टे नहीं होता है, एमिरेट्स का 1 आवर का स्टे होता है जस्ट। और यहाँ पे भी आप देखें चारों तरफ सबने सिर्फ मास्क लगाए हुए हैं। और यहाँ पे पिज़्ज़ा की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, काफ़ी सारे लोग सीधा प्लेन से उतरते ही रेस्टोरेंट्स की तरफ चले जाते हैं और पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे आप एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा एक जो है रेस्टोरेंट है पिज़्ज़े का, और सामने देखिए प्लेन आ रहे हैं जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा व्यू था प्लेन्स का। एयरपोर्ट की दुनिया ही अलग होती है, डिफरेंट किस्म के आपको जो है ना हर लोग मिलते हैं, और ट्रैवलिंग के दौरान आपकी नए लोगों से बातचीत होती है। एंड देन फिर सबकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, कोई कहीं चला जाता है कोई कहीं चला जाता है। ये यहाँ का एयरपोर्ट है, छोटा ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। और यहाँ की इनकी ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह आ गई, और शॉप से फिर हमने भी कुछ यहाँ के चिप्स के फ्लेवर्स बहुत ही डिफरेंट थे, हमने यहाँ पे ट्राई किए कुछ डिफरेंट चिप्स के फ्लेवर्स। और उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे प्लेन में और अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट लेंगे जो कि होगी दुबई के लिए। चलिए जी, अगेन बैक टू प्लेन जाने का वक्त आ गया है, और प्लेन में चलते हैं और अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट लेते हैं जो कि है दुबई। ये वाली जो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है ना, इस पे आपका काफ़ी जो है ना टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप एमिरेट्स की वो फ़्लाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप डायरेक्ट न्यूयॉर्क टू दुबई चले जाते हैं, और फिर वहाँ से 1.5 आवर्स में आप कराची पहुँच जाते हैं। वो भी एक बेस्ट होती है, लेकिन इस दफ़ा हमें वो फ़्लाइट मिली नहीं थी, तो हमने ये काफ़ी लंबी वाली फ़्लाइट ले ली जो कि पहले न्यूयॉर्क से इटली जाती है, एंड देन इटली टू दुबई, एंड फिर दुबई टू आगे जाती है कराची। काफ़ी टाइम लग जाता है और थकन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन चलें ये वाली फ़्लाइट का भी हमने एक्सपीरियंस किया, और हमेशा कुछ नया नया करना चाहिए और नई नई फ़्लाइट्स डिस्कवर करनी चाहिए, नए नए रूट्स देखने चाहिए। तो अब यहाँ से जो है सब लोग सो रहे हैं, कुछ मूवीज़ देख रहे हैं। हालत लेकिन सबकी है ना अच्छी खासी बैड हो जाती है इतनी लंबी वाली फ़्लाइट में, काफ़ी ज़्यादा थकन हो जाती है क्योंकि सीट्स इतनी ज़्यादा अब कंफर्टेबल्स नहीं है। और सबसे ज़्यादा मसला है ना ये इस वाली फ़्लाइट में ये है कि इसमें आपको ज़्यादातर
پاستا لزانیا اس ٹائپ کی چیزیں فلائٹ میں ملیں گی. سو فلائٹ فوڈ تو بالکل ہی بیکار لگتا ہے مجھے. اور اب فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں دبئی ایئرپورٹ. دبئی ایئرپورٹ تو کافی سارے لوگ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ ٹریول ہوتا رہتا ہے سب کا. اور دبئی ایئرپورٹ کافی زیادہ لوگ ویڈیوز شوٹ بھی کرتے ہیں. تو اب ہم آ گئے ہیں دبئی ایئرپورٹ پہ. دبئی ایئرپورٹ پہ بھی جو نارملی رش ہوتا ہے نا وہ اس زمانے میں نہیں تھا کووڈ کے ٹائم پہ. آپ دیکھیں کتنا خالی خالی ہو رہا ہے. ورنہ آپ ایسے ابھی میں آپ کو ایک اور ولاگ شیئر کروں گی آگے جا کے, تو اس میں آپ دیکھیے گا دبئی ایئرپورٹ پہ کس قدر رش ہوتا ہے. سو یہاں پہ تھوڑا سا ہم واک وغیرہ کرتے ہیں جب تک ہماری فلائٹ کا ٹائم ہے. تھوڑا سا لے اوور ہے تو لے اوور ٹائم ایئرپورٹ پہ شاپنگ کر کے اسپینڈ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پھر چلتے ہیں اپنے گیٹ کی طرف اور پھر فلائٹ لیں گے کراچی کی. سو چلتے چلتے پھر ہمیں بھوک بھی لگ رہی تھی اور نظر آیا تھا میک ڈونلڈ, اور یہاں سے ہم نے فٹافٹ سے آرڈر کی چپس اینڈ برگر. اور یہاں پہ سے تھوڑا کھائیں گے پئیں گے کیونکہ جو ہے ہماری فلائٹ کینسل ہو گئی. اور یہ ایک بیڈ نیوز ہمیں ملی کہ جو فلائٹ ہماری 2 گھنٹے بعد تھی وہ کینسل ہو گئی ہے, اور اب وہ فلائٹ صبح نکلے گی 5 بجے. سو اب ہمیں کافی سارا ٹائم اسپینڈ کرنا تھا اور ایک لمبا وقت تھا کیونکہ ابھی تو صرف رات کے 8 بجے تھے. سو پوری رات گزارنی تھی, تو ہم نے سوچا کچھ کھا پی لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد رات گزارتے ہیں ایئرپورٹ پہ ہی. اور ہو ہی کیا سکتا ہے. سو اگر ایسا ہو جاتا ہے نا کبھی تو بہت زیادہ آپ ایگزاسٹیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ آلریڈی آپ پیچھے سے اتنی لمبی فلائٹ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. یہاں برگر بہت ہی مزیدار تھا اور امید نہیں تھی اتنا اچھا برگر مل جائے گا کیونکہ ایئرپورٹس وغیرہ کے کھانے اتنے پسند نہیں آتے, لیکن بہتر تھا. ہم نے اپنا میل انجوائے کیا یہاں پہ, اور اس کے بعد پھر ایک لمبا وقت ہمیں یہاں گزارنا تھا. اور ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کتنی واک کریں گے ایئرپورٹ پہ آخر, اور کتنا ٹائم اسپینڈ کریں گے. آخرکار ہم گھوم کے تھک گئے اور فائنلی ہم آ کے سو گئے. بینچز اچھی تھیں, کمفرٹیبل تھیں, تو یہیں پر پھر ہم نے سوچا کہ تھوڑی دیر سو کے ٹائم گزار لیتے ہیں. تو ایک کووڈ کے ٹائم پہ ایک یہ بھی تھا کہ 1 بینچ پہ جو ہے نا لگا ہوا تھا کہ آپ ایک پہ نہیں بیٹھ سکتے اور ایک پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں. سو اسپیس مینٹین کیا ہوا تھا ساری سیٹس پہ تاکہ ٹریولرز جو ہیں سیفٹی کے ساتھ ٹریول کریں. اور یہاں پہ ہر بینچ پہ آپ کو نظر آئے گا گیپ دیے ہوئے تھے. سو یہ تو جو ہے نا ایک پوری میموری ریویل ہو گئی دوبارہ سے ولاگ ایڈٹ کرتے کرتے. سو یہ دیکھیے آپ اب صبح ہو چکی ہے اور اب ہم واپس تھوڑی سی واک کریں گے. ابھی بھی ٹائم ہے فلائٹ میں, لیکن چلتے ہیں گیٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اب آگے کی کیا سچویشن ہے. دور تک کوئی بندہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اس وقت ایئرپورٹ پہ. یہ عالم ہوا ہوا ہے, اتنی خاموشی ہے, ایسکیلیٹر بھی خالی چل رہا ہے. ورنہ تو دبئی ایئرپورٹ اور اتنا خالی کبھی نہیں ہوتا. سو یہاں پہ تو ہم تھوڑا بہت ماسک بیچ میں ہٹا بھی رہے تھے کیونکہ کافی زیادہ ایگزاسٹیڈ ہو گئے تھے. اتنی دیر سے ہم نے ماسک لگایا ہوا تھا, 2 دن ہو گئے تھے فلائٹس میں. تو یہ اب ہمیں کراس کرنا ہے پورا سیدھا, اور اس کے بعد پھر ہم پہنچیں گے اپنے گیٹ کے پاس. اور آپ لوگ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کووڈ کے ٹائم پہ آپ کے ساتھ کیسے ایکسپیرینسز ہوئے اور آپ نے کیسے ٹائم اسپینڈ کیا گھروں میں بند اتنا ٹائم. تو کچھ آپ کے دماغ میں بھی کچھ پرانی میموریز آئیں ولاگ دیکھتے دیکھتے, تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ باکس میں. آپ کے کامنٹس کا جواب ضرور دیں گے نیکسٹ ولاگ میں. اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے. آپ لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہیں, لائک کرنا کیوں بھول جاتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. میں چیک کرتی ہوں کہ ویوز تو اتنے سارے آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن لائکس نہیں ہوتے. لائک کرنا مت بھولا کریں اور لائک بھی ضرور کیا کریں. اور اس ٹائم پہ بھی سمر چل رہا ہے, اور سمر ٹائم پہ بتائیے کہ آپ لوگ نے ویکیشن کہاں انجوائے کی اور کہاں گئے. اور
بس آلموسٹ اب جولائی آدھا ہو چکا ہے، مڈ آف جولائی ہو چکا ہے، جس وقت میں یہ ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں مڈ آف جولائی ہو چکا ہے، اور کافی سارے بچوں کی چھٹیاں تو اب فنش ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. سو کیسی رہیں آپ لوگوں کی ویکیشنس، اور کیسا گزرا اس بار آپ کا سمر؟ اور کافی جگہوں پہ بارشیں چل رہی ہیں، فلڈس آ رہے ہیں. سو بی کیئرفل، اور سب اپنے اپنی حفاظت خود کریں. اور یہاں پہ یہ بڑا زبردست پام ٹریز کے ساتھ انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو کہ ایک بہت اچھا لگتا ہے یہاں سے گزرتے ہوئے. ایئرپورٹ پہ ایک تو اتنا زیادہ رش نہیں تھا، اور اوپر سے اے سی اتنا تیز چل رہا تھا کہ رات بھر یہاں گزار کے تو سردی لگنے لگ گئی تھی، جبکہ گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے اور ہمیں ٹھنڈ لگ رہی تھی. ایئرپورٹ پہ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی. اب تو رات کے ٹائم پہ یہ شاپس بھی کافی زیادہ سناٹا چھا گیا ہے، شاپس پہ بھی بالکل ہی لوگ کم ہو گئے. اور یہ آپ دیکھیں نیچے ایسا لگ رہا ہے کہ ایئرپورٹ بند ہے، جبکہ ایئرپورٹ کھلا ہوا ہے، اور صرف نیچے آپ کو شاپس کے جو سیلس پرسنس وغیرہ ہیں وہی نظر آ رہے تھے. فوڈ ولیج، یہاں پر مجھے کچھ انڈین فوڈس، پاکستانی فوڈس نظر آیا، لیکن ابھی موڈ نہیں تھا کیونکہ آلریڈی ہم نیچے سے برگرس وغیرہ کھا چکے تھے، اور ٹریولنگ میں اتنا زیادہ بھوک بھی نہیں لگتی ہے. بس یہ موڈ ہوتا ہے کہ جلدی سے آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں اور ٹریولنگ ختم ہو جائے. جانے سے پہلے جتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا، فلائٹس اتنا زیادہ تھکا دیتی ہیں، اور بس آپ کا موڈ ختم ہو جاتا ہے. بس پھر آپ کا موڈ ہوتا ہے کہ آپ جلدی سے جائیں اور جا کے ریلیکس کریں گھر پہ. اور جی فائنلی وہ مومنٹ آ گیا کہ جب گیٹس اوپن ہو گئے اور بورڈنگ ہو گئی، اور اب ہم پلینس کی طرف گئے، اور اب ہم آگے بیٹھ گئے ہیں پلین میں. اور یہ مجھے ونڈو سیٹ بھی مل گئی ہے. شکر ہے کہ اب نظارے ہوں گے، اور اسپیشلی آج دن کا وقت ہے. دن کے وقت میں نظر بھی آتا ہے کچھ، ورنہ موسٹلی جو فلائٹس ہوتی ہیں وہ ہماری رات کی ہوتی ہیں، تو اندھیرا ہی ہو جاتا ہے، کچھ دیکھنے کو اتنا ملتا نہیں ہے. سو آج دیکھیں گے، اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے سارے باہر کے ویوز آسمان پہ سے. اور جی یہاں پہ پھر سے شروع ہو گیا ہے، ماسک ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، اور بول دیا ہے سب نے ماسک لگا کے رکھنا ہے، ماسک کسی نے نہیں اتارنا ہے. بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل بات نہیں سنتے، اور وہ بار بار نکال رہے تھے، اور ایئر ہوسٹسز کو تنگ کر رہے تھے کافی زیادہ، اور جس کی وجہ سے تھوڑی بحث مباحثہ چل رہا تھا. پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب ایک چیز ہے، ایک رول ہے، ایک لا بنا ہوا ہے، تو آپ اس کو فالو کریں، اور شرافت کی زبان میں سن لیں اور مان لیں، تاکہ اتنی زیادہ لڑائی جھگڑے ہی نہ ہوں. یہ دیکھیں اب آپ نیچے ونڈو سے میں آج آپ کو سارے ویوز دکھاؤں گی، کیونکہ آج دن کا ٹائم ہے اور کلیئر آ رہی ہے ویڈیو ایک دم. تو بھائی یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، اور ابھی فلائٹ ہے باقی، آپ کو ہم پورا کراچی ایئرپورٹ تک دکھائیں گے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. آپ نے ویڈیو کو اگر لائک کرنا بھول گئے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور ہمارے بہت سارے انٹرسٹنگ ولاگز آگے آنے والے ہیں. تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. فرسٹ ٹائم ہے ہمارے ساتھ، چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ولاگز آپ کو ملتے رہیں. سو